عزیزان گرامی وقار، آج ہم جس کی بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے آقا و مولا، کائنات کے داتا، ہم بھکاریوں کے سرور و آقا، ہم فقیروں کی سرور، ہم غریبوں کی سب کچھ ہمارے لیے وہی جو صحابہ نے کہا ابی و امی فدا کا یا رسول اللہ، روحی و جسمی فدا کا یا رسول اللہ، شعری و دمی فدا کا یا رسول اللہ، دنیا و اخرى فدا کا یا رسول اللہ۔ اس محسن کائنات پر کچھ لب کشائی کرنا، کچھ بولنا، حقیقت میں ان کی تعریف کرنا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ جلسے، یہ پروگرام، یہ ساری سیرت کی مجلسیں کیوں ہوتی ہیں؟ یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت میری زندگی بنی، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہماری اپنی بات ہو جاتی ہے، ہماری اپنی بات ہو جاتی ہے، حضور کی بات کرو۔ اسی لیے ہم اکثر کہا کرتے ہیں ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ میاں چھوڑو اس کو ہمیں بات کرنے کا موقع کہاں ہے؟ میں نے ایک ایسے خطیب کو مصر میں دیکھا ہے جو نابینا ہے پیدائشی، لیکن 12 سال ایک بھی جمعہ ناغہ نہیں کیا، منبر پر کھڑے ہو کر صرف اور صرف حقیقت محمدیہ پر ان کے خطاب ہوا کرتے ہیں، اور انہوں نے قسم کھا رکھی جب تک اللہ زبان عطا کرے، جب تک میرے جسم میں روح باقی ہے، میں صرف اور صرف حضور کی ذات پر ہی بولوں گا، اس لیے کہ جب بادشاہ موجود ہے تو پھر اسی کی مدح سرائی بھی کی جائے، اسی کی مدح سرائی کی جائے۔ آج بزم کون و فکاں، آج جو ہماری پوری کائنات میں یہ جو رنگ و شباب ہے، یہ ساری چیزیں کس کا عکس جمال ہے؟ یہ کس کا عکس جمال ہے؟ سچ کہا ہے جس نے بھی کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوح بھی تھو قلم بھی تھو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، جو کچھ بھی دنیا کو ملا ہے وہ حضور کے عکس جمال سے ملا ہے۔ یہ صدقہ ہے، آج ہماری عزتیں، آج ہمارے لیے یہ رتبے، یہ شانیں کس بات پر ہے؟ یہ ہماری لمبی پگڑی اور جبے کی وجہ سے نہیں ہے، بات ان کی کرتے ہیں اس لیے ہر دل پر راج کرتے ہیں۔ بات کرو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر عزتوں کو دیکھو۔ میاں میں نے محسوس کیا حضور کی عزت پر پہرا دینے والے کو اگر دنیا میں عزت ہے تو مولا آخرت میں کیا رتبہ عطا کرے گا، کیا شان عطا کرے گا؟ دنیا میں دیکھا ہے 100 سال ہو گئے ہماری محفلوں میں اعلیٰ حضرت ابھی بھی زندہ ہے، مرنے نہیں دیتے لوگ، کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی کی بات کرتا ہے مولا اس کا نام بھی زندہ رکھتا ہے، کلام بھی زندہ رکھتا ہے۔ گستاخ آئے چلے گئے، تاریخ کے پنوں میں ابھی نام بھی گم ہو گئے، بہت سارے کیڑے مکوڑے آئیں گے موسم میں اور چلے بھی جائیں گے، چلے جائیں گے، ان کی تاریخ ان کے کلام محفوظ نہیں رہے، اور لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتا چند سال پہلے کیا ہوا تھا، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، سب بھولا دیے جاتے ہیں۔ عتبہ، شیبہ، ابو لہب اور اس سے بڑے بڑے بہت سارے آئے تاریخ کے، ہر سال کوئی نہ کوئی ناجائز ولد الحرام ہوتا ہے جو حضور کی عزت پر بھونکتا ہے، لیکن وہ موسموں کے ساتھ ایسے ہی ختم بھی ہو جاتا ہے، باقی کون ہوتا ہے؟ اقبال کو سنو، اقبال نے کہا ہے باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا۔ یہ نام و نشان جو ہمارا باقی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس قوت فولادی ہے، ہمارے پاس طاقت کوئی اسبابی ہے، نام و نشان جو باقی ہے وہ حضور پاک کے نام کی برکت سے ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ نام رسول پر جو زندہ ہوا صبح قیامت تک مولا تبارک و تعالیٰ اس کے نام کو اور اس کے کلام کو زندہ رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم اس عظیم محسن کائنات کی سیرت پر آج گفتگو کرنے آئے ہیں جس کا ہر ذرہ زندگی کا ہر لمحہ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لینا، پوری تاریخ، کوئی ایک ایسا شخص لا کر کے دکھا دو جس کے پیدا ہونے سے اس کی قبر میں جانے تک نہیں، میرے عزیز، دنیا شروع ہو کر کے اب تک
جس کے حالات ویسے محفوظ کیے گئے ہوں جیسے میرے آقا کے محفوظ کیے گئے. ارے صحابہ تو یہ تک محفوظ کر گئے کہ حضور مسکراتے تھے تو کتنے دانت دکھتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب زیادہ ہوئی تھی تو صحابہ نے یہ بھی گن رکھا تھا کہ حضور کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے. ہر چیز محفوظ رکھا ہے. تم کیا سمجھتے ہو یعنی آج کل کے کسی محلے سے نکلا ہوا کوئی پاکھنڈی حضور کے نام پر بھوکے تو حضور کی عزت پر فرق آئے گا؟ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر چیز کو اللہ نے محفوظ رکھا. آپ کو پتہ ہے لوگ آج الجھتے ہیں, کوئی بھی آ جاتا ہے انٹرنیٹ پر, اس کو دیکھ کر کے بہکنے لگتے, نئے نئے اپنے اپنے انداز میں فکر بناتے ہیں. میاں اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے, گوگل ہی سب کا استاد بن گیا ہے. یوٹیوب پہ کوئی بھی لچکدار باتیں کرنے لگے اس کے فالوور ہو گئے. آپ نوجوانوں کو ایک سوال بار بار یہ آتا ہے, حضور کا دین ایک ہی ہے, حضور کا دین ایک ہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن اللہ کی بارگاہ سے ہمیں دیا ہے وہ ایک ہی ہے. تو پھر یہ بعد میں آنے کے بعد تم کہتے ہو چلو مان لیا سنی سب حق پر ہے, پھر یہ سنیوں میں یہ حنفی بھی ہے, شافعی بھی ہے, مالکی بھی ہے, حنبلی بھی ہے, یہ کیا ہے؟ چار الگ الگ کیوں طریقے اپنا لیے؟ جب تم کہتے ہو سب حق پر ہیں تو یہ چار الگ الگ کیوں ہیں؟ حکمت میں آپ کو عرض کرتا ہوں, میرے گفتگو سے تعلق یہ ٹاپک اگرچہ نہ ہو لیکن جو عنوان سے تعلق رکھنے والی بات ہے وہ میں اتنی عرض کر کے جاؤں گا. کسی اور وقت پر اجتہاد کیا ہے, مجتہدین کون ہے, تقلید کیا ہے اور تقلید کیسے ہوتی ہے بات کر لیں گے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ آج کل صرف انجینئروں کو سن رہے ہیں, ڈاکٹروں کو سن رہے ہیں, پروفیسر کو سن رہے ہیں. ارے دین کی تبلیغ انجینئر کیا کرے گا, ٹھائی لگانے والا. جس طرح سے یہاں سے رفو چکر ہو کر کے کئی لوگ جا چکے ہیں, ایسی ہی نمبر آتا رہے گا. تمہارے پاس اگر دین باقی رہے گا تو وہی دین باقی رہے گا جو غوث اعظم سے ملا, جو غریب نواز سے آیا ہے, جو اعلیٰ حضرت سے ہو کر کے آیا ہے. دجال اور شیطان ہر زمانے میں آتے رہیں گے اور جو ان کے مرید ہو گئے ان طوفانوں میں جو بہ گئے, جو باقی رہ گئے انشاءاللہ ان کا ایمان سلامت رہے گا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اب سنیے, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور کو دیکھا اور اس کے بعد اپنے بعد آنے والوں کو بتایا حضور کی تاریخ, حضور کی سیرت. امام اعظم ابو حنیفہ نماز پڑھتے ہیں, ایک بار ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد نماز میں کبھی ہاتھ اٹھواتے نہیں, رکوع کے بعد نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں رفع یدین, پھر رکوع کے بعد بھی اٹھاتے ہیں, پھر نئی رکعت شروع ہو تو اٹھاتے ہیں رفع یدین تیسری رکعت پر. تو یہ رسول کو ماننے والے ان کا طریقہ الگ, ان کا طریقہ الگ. یہ ایک مثال دے رہا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں, مسائل میں اختلاف یہ چاروں مذاہب میں. تو لوگ یہ کہتے ہیں اگر چاروں حق پر ہیں تو الگ الگ کیوں ہیں, ایک رسول کے ماننے والے. میرے عزیزوں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی نماز ایسے بھی پڑھی, کبھی نماز ویسے بھی پڑھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار رکعت باندھ کر کے نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو کبھی نہیں اٹھایا. عبداللہ ابن مسعود نے اس کو دیکھا اور بیان کر دیا حضور کی نماز ایسی. بعض مرتبہ صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے دیکھا رکوع کے بعد, تو ان صحابہ نے کہا رسول اللہ کی نماز ایسی بھی تھی. حضور کی ادائیں الگ الگ تھیں, حضور کی ادائیں الگ الگ تھیں, لیکن یہ حکمت مولا کریم کی دیکھیں کہ یہ چار امام آئے ہیں, چاروں نے حضور کے ایک ایک طریقے کو اپنا لیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب, بہت. امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی ایک طریقہ لے لیا, امام شافعی نے بھی یہ لے لیا, امام مالک نے بھی ایک طریقہ. حضور کی ادائیں الگ الگ موقع پر الگ الگ تھی, سب نے ایک ایک طریقہ لے لیا. تم کہتے ہو چاروں ایک ہو جاتے تو حضور کی کچھ ادائیں عمل کے لیے نہیں رہ جاتی. امت کو چاہیے کہ حضور کی ہر ادا پر عمل کرے, کوئی شافعی بن کر, کوئی حنفی بن کر, کوئی مالکی بن کر, کوئی حنبلی بن کر. یہ مولا کی حکمت ہے رب تعالیٰ کی کہ اس کے رسول کی کوئی ادا بھی غائب ہونے نہ پائے. جو جو رسول نے کیا ہے وہ صبح قیامت تک زندہ رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عالمی یوم درود شریف,
سبحان اللہ اور تم کہتے ہو ایک ایک ادا محفوظ. میرے عزیز و حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بھی محفوظ, ایک حرف بھی آگے پیچھے کیے بغیر صحابہ نے وہ الفاظ محفوظ کیے. دنیا میں کسی بھی انسان کے کلمات ویسے محفوظ نہیں ہیں جیسے رسول اللہ کے محفوظ ہیں. حضور کے الفاظ جیسے محفوظ ہیں کسی کے محفوظ نہیں رکھے گئے. ہر لفظ کو, حتیٰ کہ ایک صحابی ہیں وہ حدیث بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب علم کو اٹھا لے گا. علم کو اٹھا لے گا کیسے وہ بتاتے ہیں, ایسے اٹھائے گا. اور علماء کے اٹھائے جانے سے ان سے پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں نے رسول اللہ کو بیان کرتے ہوئے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا. بے شک بے شک. جب حضور نے یہ فرمایا تھا تب حضور نے ایسا اشارہ کیا تھا. کوئی صحابی ہیں حدیث بیان کر رہے ہیں, مسکرا کر کے بیان کر رہے ہیں. پوچھا کہ کیوں؟ کہا جب رسول اللہ نے یہ جملہ فرمایا تھا تو حضور نے مسکرایا تھا. سبحان اللہ. بے شک. ایک صحابی ہیں روایت بیان کرے, حدیث بیان کرے, مسافہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا حضور نے فرمایا. کہا یہ مسافہ کر کے بیان کیوں کیا؟ کہا اللہ کے نبی نے جب یہ حدیث بیان کی تھی تو مسافہ کر کے کہا تھا. بے شک. سبحان اللہ. ادا کے ساتھ الفاظ محفوظ ہیں کسی کے نہیں. اور بھونکنے والوں کو دیکھنا چاہیے ان کا کیا محفوظ ہے. ارے تمہارے باپ کے اوپر جاؤ تو ڈیش ڈیش ڈیش, بہت اچھے, بہت پتہ ہی نہیں بہت. بے شک. کیا خبر ہے. حق ہے. بہتوں کو ان کو پوچھو تمہارا دادا کون ہے, ہو سکتا ہے دادا تک تو چلے جائیں پر دادا نہیں معلوم. لا ادری, ہاں لا ادری, کیا بات. اس کے اوپر نہیں پتا, تمہیں تمہاری نسب سے نہیں پتا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کرتے ہو.